جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم کتاب الصلاۃ میں نماز با جماعت اور امامت کے مسائل کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے چند باتیں اس سلسلے میں پڑھی تھی۔ انشاءاللہ آگے کی حدیثیں ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر ہے، ایک منٹ رکیے، حدیث نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں حدیث نمبر ہے 372، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم يأتی فلا صلاة له الا من عذر، رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وابن حبان والحاکم واسنادہ علی شرط مسلم لیکن رجع بعضهم وقفہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سنے پھر نماز بجماعت میں شامل نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ یعنی ایک شخص جانتے بوجھتے ہوئے جان بوجھ کر اذان سننے کے باوجود گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں بیان فرما رہے کہ اس کی نماز نہیں،
یعنی نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اس حدیث کو کئی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، جیسے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا کہ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اسی طریقے سے دار قطنی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس کی سند امام مسلم کے شرط کے مطابق ہے، لیکن بعض نے اس کو موقوف ہونے کو ترجیح دی، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، یعنی عبداللہ بن عباس پہ جا کے سند رک جاتی ہے، موقوف ہے۔ اب اس حدیث سے اگر اس کو ہم مرفوع حدیث مان لیتے ہیں تو اس حدیث سے بھی نماز و جماعت کی اہمیت معلوم پڑ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید در تاکید کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے اذان سننے کے باوجود اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نماز بجماعت یہ ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ابو داؤد میں اسی حدیث کے آخری میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ عذر کیا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جو آپ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو یہ عذر یعنی کون سا عذر اس میں مراد ہے۔ اب دیکھیں ہم پچھلی کلاس میں بھی اس بات کے سلسلے میں سوال کیا گیا تھا کہ عذر کی مثال کیا ہوگی، عذر کی مثال کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں باب التشہد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا خوف اور بیماری یہ عذر ہے، خوف اور بیماری یہ عذر ہے۔ مثلا کسی کو جان کا خوف ہو کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا، مسجد کی طرف جاؤں گا اور راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، خوف کا عالم ہو، یا کسی کو بیماری کی شدت لاحق ہو، شدید بخار ہو، یا اس انداز کی بیماری ہو کہ اس کو اٹھنا بستر سے مشکل ہو، یا گھر سے نکلنا مشکل ہو، تو ایسی کیفیت میں وہ نمازوں کو گھر میں ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو بھی بیان کیا، نیز اس میں لا صلاۃ کی بجائے یہ الفاظ ہے ابو داؤد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ نماز قبول نہیں کرتا، مگر اس کی سند امام ابو داؤد نے جو حدیث نقل کی ہے اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ عذر کے طور پہ جو چیز بیان کی گئی وہ واقعتاً عذر ہے، یعنی بیمار کا ہونا یا خوف کا ہونا یہ واقعتاً ایک عذر ہے۔ اس سے پہلے کی حدیثوں کے اندر بھی اس کو مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ جو شخص اذان سنتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد ہی میں جا کے نماز کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هو برجلين ثم لم يصلي فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافلہ، رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، واللفظ له، اور امام احمد یعنی مسند احمد ہی کے الفاظ ہے، والثلاثۃ وصححه الترمذی و ابن حبان، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی نے اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز انہوں نے ادا کی، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے،
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے نماز پڑھ لیے، تو دو ایسے آدمیوں پر نظر پڑی جنہوں نے نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور وہ ان کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر پڑی. آپ نے دونوں کو اپنے پاس بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں کو اپنے پاس طلب کیا، اپنے پاس بلایا. وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو خوف کے مارے ان کے کندھے کانپ رہے تھے. کہتے ہیں کہ خوف کے مارے ان کے شانے یعنی کندھے کانپ رہے تھے. آپ نے دریافت فرمایا تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے منع کیا؟ ما منعکما ان تصلیا معنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کس چیز نے منع کیا تمہیں ان تصلیا معنا کہ ہمارے ساتھ تم نماز پڑھو، یعنی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قالا انہوں نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، قد صلینا فی رحالنا، اللہ کے نبی ہم نے نماز اپنے گھروں میں پڑھ لی تھی، اپنی رحال میں، یعنی رحال یعنی گھر، اپنے گھروں کے اندر اپنے نمازوں کو پڑھ لیا تھا. قالا اللہ کے نبی نے کہا فلا تفعلا ایسا مت کیا کرو، فلا تفعلا ایسا مت کیا کرو، اذا صلیتما فی رحالکم جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکو. دیکھیں اللہ کے نبی اب سمجھا گئے. اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ تم ایسا مت کیا کرو جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکو، یعنی اللہ کے نبی اب ان کو سمجھا گئے کہ جب تم نماز پڑھ چکو اور امام کو پاؤ تو کیا کرنا چاہیے تم کو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکو، ثم ادرکتم الامام ولم یصلی فصلی معه، تو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، جب تم نماز پڑھ چکے ہو اپنے گھر پہ، اب تم نے امام کو بھی پا لیا، تو مسجد آئے اور تم نے دیکھا کہ امام نماز پڑھا گئے، ولم یصلی فصلی معه، کہتے ہیں کہ اگر تم امام کو پاؤ کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو تم اس کے ساتھ نماز پڑھو. یہ تم اس کے ساتھ نماز پڑھو یعنی تم مسجد آئے، تم نے دیکھا کہ ابھی امام صاحب نماز پڑھنے کے، یعنی جماعت کھڑی ہونے کی ہے یا جماعت کھڑی ہے اور تم مسجد آئے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم جماعت کے ساتھ پھر سے لگ جاؤ، نماز کو پھر سے ادا کرو. کس لیے؟ اللہ کے نبی نے اس کی بھی وضاحت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھ لو، پھر تم امام کو پاؤ کہ اس نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو تم بھی نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی، نفل نماز ہو جائے گی، یہ تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی. فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ، یہ تمہارے لیے نافلہ ہو جائے گی، یعنی نفل نماز ہو جائے گی. یعنی جو پہلے تم نے پڑھی تھی وہ فرض ہو گئی، اب جو تم نے امام کے ساتھ پڑھی وہ نفل ہو گئی. تو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کی کہ ایک شخص اگر گھر پہ نماز پڑھ چکا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کے ہی نماز پڑھے. لیکن اگر وہ گھر پہ پڑھ چکا ہے اور پھر اس کے بعد وہ امام کو پاتا ہے، امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، یا مسجد پہنچ جاتا ہے کسی وجہ سے اور وہ دیکھتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے یا جماعت کھڑی ہونے کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، ویسے ہی وہاں سے نہ نکلے یا ویسے ہی وہاں کھڑے نہ گئے. تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ نماز پڑھ لے. تو معلوم پڑا کہ اب جب یہ نماز پڑھے گا تو فائدہ کیا ہوگا کہ پہلے جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ تو فرض ہو گئی، بعد میں جو اس نے نماز پڑھی امام کے ساتھ وہ اس کی نفل ہو گئی. تو نفل نماز کا اس کو ثواب اللہ رب العالمین عطا کر دے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی ہے. اب دیکھیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص پہلے نماز پڑھ چکا ہو اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا موقع بھی میسر آ جائے تو اسے جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، خواہ کوئی نماز ہو، یعنی کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. اس کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ظہر اور عشاء دو نمازوں میں ہی ایسا کر سکتا ہے، باقی میں نہیں کر سکتا، باقی نمازوں میں نہیں کر سکتا. لیکن جب دوبارہ نماز پڑھنے کی دلیل یہی حدیث ہے تو پھر باقی نمازیں دوبارہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے موافقت سے باقی نمازوں میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی انسان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی نماز پہلے پڑھ چکا ہے اور بعد میں وہ امام کو پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ بھی لگ جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی دلیل کے طور پہ ایک اور حدیث ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے، وہ ان کا تعلق ایک قبیلے سے تھا، جو قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو علاقہ تھا اس سے کافی دور تھا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے اور بعد میں جا کے
اپنے قبیلے والوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب مسئلہ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو وہ پیچھے نماز پڑھتے، یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے جو نماز پڑھتے وہ فرض ہو جاتی ہے، اور بعد میں جا کے اپنے قبیلے والوں کو جو نماز پڑھاتے ہیں ان کی نفل ہوگی، قبیلے والوں کی فرض ہوگی۔ تو معلوم پڑا کہ مختلف نیتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز فرض ہے تو فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہاں پہ اس چیز کو اس حدیث میں واضح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر مزید جو چیزیں ہیں کہ وہ یہ کہ امام مل جائے، امام کی نماز مل جائے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس لیے اللہ کے نبی کہہ گئے اگر تم نماز پہلے پڑھ بھی چکے ہو تو پھر بھی امام کے ساتھ کیا کرو، پھر سے نماز پڑھ لو، نماز میں لگ جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی ان کو بلایا، ان سے پوچھا، اس نے ان سے مسئلے کی تحقیق کی۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم کسی سے یوں ہی بدگمانیاں نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو ایسا دیکھتے ہیں تو ہم ان سے پوچھ لے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، جو وہ وضاحت بیان کر کے اگر وہ صحیح ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ان کو سمجھایا جائے کہ اس میں ایسا ایسا کام آپ کو کرنا چاہیے، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بدگمانیاں پال لیتے ہیں اور مختلف قسم کے معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کے سلسلے میں مختلف باتیں پھیلانے لگتے ہیں، تو یہ بات بالکل مناسب اور درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے اپنے گھر میں یا پہلے نماز پڑھ چکا ہے اور بعد میں امام کو پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ بھی نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دوسری حدیث ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کوئی شک و شبہ، اشکال، کوئی سوال آپ کا اگر کسی کا ہو تو پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، مائک انمیوٹ کر کے۔ دیکھیں دوسری حدیث ہے، عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ رواہ ابو داود وہذا لفظہ، یعنی امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھے گئے ہیں یہ ابو داود ہی کے الفاظ ہیں۔ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْن، اور کہتے ہیں اس کی اصل، یعنی اس کی اصل کا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی اس کی اصل موجود ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کو بیان کیا کہ اس حدیث میں دیکھیں اس میں کئی مسئلے ہیں، اس حدیث کے اندر کئی مسائل کا تذکرہ ہے۔ پہلے حدیث کا ٹرانسلیشن سن لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام کو اسی لیے متعین کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، یعنی پیروی کا مطلب، پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کے پیچھے پیچھے نماز پڑھی جائے، یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے آگے آگے نہ بھاگے، اس کے پہلے رکوع نہ کرے، اس سے پہلے سجدہ نہ کرے، اس سے پہلے تکبیرات نہ کہے، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کرتے ہوئے نماز کو مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو بنایا ہی یا امام کو متعین ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے پیچھے تم نماز پڑھو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا، جب وہ تکبیر کہے یعنی اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، تم بھی اللہ اکبر کہو۔ کوئی امام سے پہلے تکبیر کہہ دے تو وہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، اس کی نماز امام کے ساتھ نہیں ہوگی۔ معلوم پڑا کہ امام کے بعد ہم کو تکبیرات کہنی ہے، امام سے پہلے تکبیرات نہیں کہنی ہے، خصوصاً تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ امام کے بعد ہی تمام تکبیرات کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب وہ تکبیر کہنے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔
اور تم اللہ اکبر نہ کہا کرو حتیٰ کہ امام اللہ اکبر کہہ دے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يُكَبِّرُ وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرَ، یہاں تک کہ وہ تکبیر نہ کہہ دے، یعنی جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہیں تم بھی اللہ اکبر نہ کہو. اس کے بعد دیکھیں وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو. کیا معلوم پڑ رہا ہے؟ کہ جب امام رکوع میں چلا جائے تو ہم رکوع میں جائیں، اس کے پیچھے پیچھے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ امام سے آگے آگے رکوع میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا امام کے ساتھ ساتھ رکوع میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں غلط ہے. امام کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے، امام کے پیچھے بھی نہیں، امام کے آگے بھی نہیں جائیں گے، امام کے پیچھے پیچھے جائیں گے. نہیں، امام کو جانے دیجیے پہلے، اس کے بعد جائیے آپ. اور بہت پیچھے بھی نہیں جانا ہے، بالکل امام سے لگ کے رکوع سجود میں امام کے پیچھے پیچھے جوائن ہونا ہے. تو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، جب تک وہ رکوع نہ کرے تم رکوع نہ کرو، یعنی جب تک وہ رکوع میں نہ جائے، یعنی رکوع کے لیے تکبیر نہ کہے، جب تک تم بھی تکبیر رکوع کے لیے نہ کہو، رکوع میں نہ جاؤ. اب دیکھیں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھ لی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت پڑھی، اب اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں گئے. تو جب اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع میں چلا جائے، اس کے بعد مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے امام صاحب اللہ ہی پہ ہے ابھی اور لوگ بھی اللہ اکبر کہہ کے جھکنے لگتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کے رکوع میں جانے کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اب کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو تم لوگ کہو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. مکمل دعا ہے جو دوسری احادیث سے ثابت ہے. 3 یا 4 طریقے سے یہ دعا ثابت ہے. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کے الفاظ کے ساتھ بھی ثابت ہے. تو اس طریقے سے 3-4 الفاظ کے ساتھ ثابت ہے. البتہ یہ مکمل دعا انسان کو پڑھنی چاہیے جب وہ رکوع سے اٹھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے یا صرف ربنا لک الحمد کہنا ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو دوسری حدیثوں کو اگر اس کے ساتھ ملا لیں تو وہاں دوسری حدیثوں کے اندر ہم کو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، پھر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی والی دعا پڑھے. تو یہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. تو معلوم پڑا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جائے گا تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کیا کریں، کھڑے ہو. اس سے پہلے کھڑے نہ ہو. اس کے سلسلے میں سخت وعیدیں بھی احادیث کے اندر آئی ہے. جو لوگ امام سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ کئی ان کی شکل کو اللہ رب العالمین کسی جانور کی شکل، غالباً گدھے کا ذکر ہے کہ گدھے کی شکل سے تبدیل نہ کر دے. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور نگاہوں کو نمازوں میں اٹھانے والے لوگوں کے سلسلے میں بھی حدیث کے اندر وعید آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، یعنی سامنے آپ کو سیدھا دیکھنا ہے سجدے کی طرف، آپ سیدھے کھڑے ہیں یا رکوع میں گئے ہیں یا سجدے کی یا اتحیات وغیرہ میں بیٹھے ہیں، تو اس تمام کیفیات میں آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جانب ہونی چاہیے. تو وہاں اگر آپ آگے دیکھ رہے یا اوپر دیکھ رہے تو ایسی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے. حدیث صحیح کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے جو اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتا ہے کہ کہیں وہ نگاہ اوپر اٹھائے اور اس کی نگاہوں کو اچک نہ لیا جائے، یعنی وہ نابینا نہ ہو جائے، نگاہ ختم نہ ہو جائے، یعنی اندھا نہ کر دیا جائے. اب دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اندھا نہ ہو جائے. دوسرے مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ امام سے پہلے اٹھنے یا امام سے پہلے اپنے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کریں گے تو کہیں آپ کی شکل کو تبدیل نہ کر دیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین آپ کی شکل کو گدھے کی شکل نہ بنا دی جائے. تو ایسا ابھی تک تو کہیں واقعہ پیش نہیں آیا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا تو یہ حقیقی طور پہ واقع بھی ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو اس چیز سے
خوفزدہ ہونا چاہیے اور ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب امام رکوع سے اٹھے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بھی کیا کہو؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والی دعا پڑھو. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا جب سجدہ کرے تو فَاسْجُدُوا تم بھی سجدہ کرو. جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. سمجھ میں آئی بات؟ جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، یعنی امام سے پہلے سجدہ کرو یا امام کے بعد میں سجدہ کرو؟ کب کرنا ہے سجدہ؟ جی جواب دیجیے جلدی سے. کب کرنا ہے سجدہ؟ امام سے پہلے کی بعد میں؟ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ گئے تو کب کرنا ہے سجدہ؟ جی امام سے پہلے سجدہ کریں گے کہ امام کے بعد سجدہ کریں گے؟ ہے نا، امام کے بعد سجدہ کریں گے. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا جب وہ سجدہ کر چکے تو تم سجدہ کرو. ٹھیک ہے. وَلَا تَسْجُدُوا مزید اللہ کے نبی مزید تاکید بیان کر گئے. وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ تم سجدہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ سجدہ نہ کر لے. تم سجدہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ سجدہ نہ کر لے، یعنی جب تک امام سجدہ نہ کرے تم بھی سجدہ نہ کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا اور جب امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. جب امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب امام آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھائے، امام کی طبیعت اچھی نہ ہو یا کوئی دوسرا عذر اس کے ساتھ لاحق ہو، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم تمام لوگوں کو چاہیے، اجمعین کہا اللہ کے نبی نے، جتنے لوگ پیچھے ہیں چاہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، سب کے سب کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. سب کے سب کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے. تو معلوم کیا پڑا؟ اگر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے تو کھڑے ہو کے پیچھے پیچھے نماز پڑھیں گے اور امام کے پیچھے پیچھے تمام نماز کے ارکان، نماز کے تمام معاملات کو انجام دیں گے. اور اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو تمام لوگ پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے اور بیٹھ کے تمام معاملات کو امام کے پیچھے پیچھے انجام دیں گے. یہ مکمل حدیث ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتدیوں کو امام کی پیروی اور اتباع کرنا ہے. امام کی پیروی اور اتباع کرنا ہے نماز کی حالت میں، اس کے پیچھے پیچھے. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام کے پیچھے پیچھے تمام رکوع سجود قیام تمام معاملات کو امام کے پیچھے پیچھے انجام دینا ہے. ٹھیک ہے. کسی چیز میں امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے، کسی بھی چیز میں امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک امام کے پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرے، اور اسی میں تمام مقتدیوں کی بھلائی ہے، اسی میں ان کے لیے عافیت ہے. ٹھیک ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت فرماتی ہے کہ جب آپ سجدے میں سر مبارک رکھ لیتے تو پھر ہم سجدے کے لیے جھکتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جب زمین سے ٹک جاتی، صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر کئی صحابہ کے اقوال اس قسم کے موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سجدے میں ٹک جاتی، یعنی زمین سے ٹک جاتی، جب ہم سجدے میں جانا اسٹارٹ کرتے، جب ہم سجدے میں جانا کیا کرتے؟ اسٹارٹ کرتے. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس انداز سے کرتے تھے صحابہ کہ اللہ کے نبی کے کسی بھی طور پہ اللہ کے نبی سے پہلے نماز کے کسی بھی رکن کو ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے معاملات کو انجام دیتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ جی جلدی سے جواب دیجیے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی. جی جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے کسی کا؟ کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو کسی کا اس حدیث کے ٹاپک سے یا اس سے پہلے جو حدیثیں پڑھی ان کے ٹاپک سے، تو پوچھ لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ حدیث پڑھیں گے. چلیے ماشاءاللہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کا مطلب سب کو سب باتیں سمجھ میں آ گئی. جی اگر نماز میں بھول گئے 2 پڑھے یا 3 پڑھے تو نماز دوبارہ پڑھ سکتے وہی نماز؟ جی سمجھ میں نہیں آئی بات، پھر سے ایک بار پھر سے. اور نماز پڑھتے وقت جی 3 رکعت کے بعد سلام پھیرے یا 4 کے بعد پھیرے، اگر ڈاؤٹ آیا جی تو دوبارہ پھر پڑھ سکتے نماز؟
دیکھیں اس سلسلے میں اس سے پہلے کے باب میں ہم حدیثیں پڑھ چکے ہیں، جب انسان کو شک و شبہ ہو، آپ کو شک و شبہ ہو جائے کسی نماز میں کہ آپ نے 3 پڑھی ہے یا 4، مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو شک ہو گیا تیسری رکعت میں یا دوسری رکعت میں آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ہم کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہم کو ایک اصول بتایا ہے۔ اصول کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تمہیں جس بات پہ یقین ہو، یقین کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ کو خیال آیا کہ 3 پڑھا ہو یا 4، تو جو کم والا عدد آپ کے خیال میں آیا یعنی 3 رکعت، اس پہ آپ یقین کریں گے کہ میں نے 3 رکعت پڑھ لیا ہے، میں نے 3 رکعت پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 رکعت اور پڑھے، 4 رکعت مکمل کرے۔ اب جو شک و شبہ پیدا ہوا تھا اس کی وجہ سے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے ایکسٹرا کریں گے، یعنی آپ اتحیات دونوں سجدے آپ نے کر لیے نماز کے، اتحیات کے لیے آپ بیٹھے، اتحیات مکمل آپ نے پڑھ لی، اب سلام پھیرنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ 2 سجدے کریں گے جس کو سجدہ سو کہا جاتا ہے، یعنی غلطی کے سجدے۔ غلطی جب نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدہ سو کریں گے اور وہ نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر آپ کو نماز میں شک و شبہ ہوتا ہے تو آپ نماز کو دوہرائیں گے نہیں، بلکہ جو بات پہ یقین ہے، جو کم عدد پہ یقین ہوگا اور اس پہ ہم یقین کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں گے اور آخر میں 2 سجدے کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں تو آئی، لیکن بعض وقت دوبارہ پڑھ لیے کئی بار ہم تو وہ کیا ایک نفل نہیں، سنت یا نفل نہیں ہو جاتی، ایک بار پڑھے۔ دیکھیں وہ الگ چیز ہے، دوبارہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مین ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے کسی سلسلے میں کوئی عمل بتایا ہے تو اس پہ عمل کرنا دوبارہ پڑھنے سے بھی افضل ہوگا۔ جی جی اچھا، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک شکریہ۔ جی دیکھیے اس کے بعد والی حدیث دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ ایک منٹ دیکھیں، وَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹے ہوئے دیکھا، اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آگے جاؤ اور میری پیروی کرو اور تمہارے پیچھے والے تمہاری پیروی کرے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلی صف، نماز کی صفوں میں پیچھے رہ جانا، دور رہ جانا، یعنی وہ آپ کے قریب نہیں بلکہ پیچھے دور ہو کر کھڑے تھے۔ کون؟ صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی صف کہاں ہوتی ہے؟ امام سے نزدیک ہوتی ہے، امام سے سب سے نزدیک پہلی صف ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے کیا کیا کہ پہلی صف تھوڑا دور سے لگایا، اللہ کے نبی سے تھوڑا سا اور پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنے پیچھے کیوں جاتے ہو، آگے آؤ۔ پہلی صف والوں کو کہا کہ آگے آؤ، تم میری اتباع میں نماز پڑھو، یعنی میں امام ہوں تو میں جیسے جیسے نماز پڑھوں گا تم تک سب سے پہلے آواز پہنچے گی، تم میری اتباع میں نماز پڑھو۔ تم سے پیچھے والے تمہاری اتباع میں نماز پڑھیں گے، ان سے پیچھے والے ان کی اتباع میں نماز پڑھیں گے، اور ان سے پیچھے والے ان کی اتباع میں نماز پڑھیں گے۔ یعنی اس طریقے سے، کیونکہ اس زمانے میں مائک وغیرہ تو تھا نہیں، آج الحمدللہ سب کچھ ہے، مائک ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو آخر تک سب کو آواز آ جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صف والے اللہ کے نبی کو دیکھتے اور رکوع سجود اور تمام معاملات کو انجام دیتے، دوسری صف والے پہلی صف والوں کو دیکھتے ان کے پیچھے پیچھے نماز انجام دیتے، تیسری صف والے اپنے آگے والی صفوں کو دیکھ کر نمازوں کو مکمل کرتے۔ تو اگر آواز نہیں پہنچتی کسی تک تو اس قسم کے معاملات کو انجام دیتے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر اسی چیز کو واضح طور پہ بیان کیا کہ پہلی صف والے امام کی اقتداء، یعنی امام کی اقتداء میں تو سبھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، امام کی اقتداء میں تو تمام صفوں والوں کی جو اقتداء ہے یا جو اتباع کر رہے وہ امام کی اتباع کر رہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کا تذکرہ کیا جہاں ایسی کنڈیشن ہو کہ امام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ رہی ہو، یا
لوگ کیسے اب نماز پڑھیں گے, پیچھے والے کیسے سمجھیں گے کہ رکوع کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کیا جا رہا ہے. تو اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتا دی کہ پہلی صف والے امام کو دیکھ کے نماز کو مکمل کریں گے, دوسری صف والے پہلی صف والوں کو, تیسری صف والے دوسری صف والوں کو, چوتھی صف والے تیسری صف والوں کو. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کو بیان کیا. اس حدیث سے سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز بجماعت میں پہلی صف کا درجہ اور مرتبہ دوسری صفوں سے زیادہ افضل ہے, دوسری صفوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس کی فضیلتوں کو بھی دوسری احادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ پہلی صف کی اپنی ایک فضیلت ہے, جتنا امام سے انسان نزدیک ہوگا اتنی زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جائے گی. تو پہلی صف کی فضیلت کیا ہوگی؟ افضل ہوگی. دوسری بات یہ کہ پہلی صف والوں کو امام کی اقتدا کرنی چاہیے اور ضرورت کے لیے امام کو دیکھنا بھی ان کے لیے جائز ہے. یعنی مثال کے طور پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کیا گیا, فجر کی نماز میں قتل کیا گیا, فجر کی نماز میں قتل کیا گیا, تو پیچھے جو صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر قتل کر دیے گئے اور نیچے گر گئے, تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھائی. اگر وہ امام کو نہیں دیکھتے تو معلوم کیسے پڑتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے یا حضرت عمر کو زخمی کر دیا گیا اور آپ نماز میں گھائل ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. تو صحابہ کھڑے رہ جاتے, نماز کیسے مکمل ہوتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ اگر کوئی امام کو دیکھ لیتا ہے, یعنی امام کو دیکھ کر, امام ظاہر سی بات ہے جب پہلی صف میں انسان لگتا ہے تو امام بالکل سامنے ہوتا ہے تو امام پہ آٹومیٹکلی نظر بھی پڑ جاتی ہے. تو اس کنڈیشن میں اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا, نماز بالکل صحیح اور درست ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری چیز, اب اس میں ایک اور چیز ہے, بعض دفعہ امام کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس مسئلے کے مطابق اپنے معاملات انجام دیں گے اور اپنے یعنی پہلی صف والے چونکہ سب سے نزدیک وہی ہے تو پہلی صف والوں کا ہی سب سے زیادہ حق ہے. اسی لیے دوسری صف والوں کو پہلی صف کے مقتدیوں کی اسی طرح اقتدا کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نمازی براہ راست امام کو نہ دیکھ سکتا ہو, وہ نہ اس کی آواز سن سکتا ہو, تو وہ دوسرے مقتدی کی پیروی کرے, یعنی اپنے آگے والی صفوں کی پیروی کرے. ٹھیک ہے. اس سے اشارتاً یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جس کے پاس براہ راست کسی چیز کا علم نہ ہو تو اسے دوسرے صاحب علم سے معلوم کر لینا چاہیے. یعنی آپ کو اگر ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں معلوم ہے, آپ اپنے کسی بھائی سے اس کو سیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ چند مسائل, یہ چند چیزیں اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ان حدیثوں میں واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ امام کے پیچھے جو لوگ ہیں, یعنی پہلی صف میں جو لوگ ہیں, ان کی اپنی ایک فضیلت ہے, اور اس کے بعد جتنے پیچھے انسان چلا جائے گا اتنے ہی پیچھے اسی اعتبار سے فضیلت کم ہوتی چلی جائے گی, نیکیوں میں یعنی نیکیاں کم ہوتی چلی جائے گی اور درجات کم ہوتے چلے جائیں گے. جتنا آپ نزدیک ہوگے, جتنا آپ امام سے نزدیک ہوں گے, اتنے آپ کی فضیلت بڑھ جائے گی, جیسے کہ دوسری حدیث کے اندر اس کی مزید وضاحت موجود ہے. بات سمجھ میں آئی یہاں تک آپ لوگوں کو؟ اگر اب کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے, کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے. اس کے بعد والی حدیث انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. چلیے, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. شاید آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. دنیا کے مختلف فتنوں سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے, جنت الفردوس میں. آمین. اسی طریقے سے ہم سب کو جمع فرمائے جیسے ہم کلاسز میں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.